الذکر الحکیم صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کی برکات و صدقہ اور فضیلتوں سے ہم اور اسلام کے اندر روزے کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے ہم سب بخوبی واقف ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ ماہ مقدس ہمارے اوپر نازل فرما کر ہمارے اوپر بہت ہی بڑا احسان کیا ہے کہ اپنا ماہ مقدس ہمیں عطا فرما کر ہمارے بخششوں کا ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی ایک ابھی آیت پڑھی گئی آپ حضرات کے سامنے، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے روزوں کو کیوں آپ کے اوپر فرض کیا، کیا مقصد ہے، کیا اغراض ہیں روزے کو آپ کے اوپر امت محمدیہ کے اوپر فرض کرنے کا، کیا مقصد ہے۔ دوسری چیز، اسلام کے اندر جو روزہ ہے اسلام کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، تو اس رکن کو ادا کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر کیا انعام ملے گا اللہ کی جانب سے، اللہ کیا عطا کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے روزوں کو بندوں کے اوپر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں، تاکہ ان کے اندر حرام اور مشتبہات سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز آ جائیں اور حلال اور پاکیزہ چیزوں کو حاصل کرنے کی صحیح اور کوشش کے اندر لگ جائیں۔ تو یہ اصل مقصد روزے کا ہے، اللہ نے اسی لیے اپنے بندوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں اور تاکہ وہ تقوی والی زندگی اختیار کر لیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیا چیز ہے، تقوی کا کیا مفہوم ہے؟ تو یہی سوال ایک صحابی رسول نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا تھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کبھی کسی خاردار راستے سے گزرے ہو؟ صحابی رسول نے کہا کہ ہاں، کافی مرتبہ میرا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کیا تو پھر کیسے گزرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ جب میں ایسے راستے سے گزرتا ہوں تو اپنا دامن بچ بچا کر نکلتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دامن کانٹوں میں الجھ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسی کا نام تو تقویٰ ہے کہ اے حضرت انسان، تو اپنی زندگی کا وقت اس طرح گزار کہ کہیں تیرا دامن گناہوں سے آلود نہ ہو جائے، اپنے آپ کو حرام اور مشتبہات چیزوں سے بچا کر رکھ، اللہ نے جو احکامات بتائے ہیں ان پر چل کر دکھا۔ تو یہی تقوی کا اصل مقصد ہے۔ پھر روزے جو اللہ رب العزت نے فرض کیے گئے ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہے تاکہ بندہ تقوی والی زندگی پر آ جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود ہی کہا ہے بندے کو کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ تم تقوی اختیار کرو جہاں تک تم سے ہو سکے، اپنی استطاعت کے بقدر تقوی اپنی زندگیوں کے اندر لاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اور دوسری چیز، روزوں کو فرض کرنے کا مقصد اور روزوں کو فرض کرنے کی غرض اللہ نے خود بیان کر دی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے جس طرح پہلی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ تم تقوی والی زندگی گزارنا شروع کر دو۔ تو روزے کا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ مقصد کس طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ انسان نے روزہ تو رکھ لیا، تو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ تقوی والی صفت اس کے اندر اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جبکہ اس کے تمام جسم کے اعضاء بھی روزے دار ہوں۔ اس کا کیا مطلب کہ جسم کے دیگر جو اعضاء ہیں وہ بھی روزے دار ہو، یعنی آنکھ بھی روزہ رکھنے والی ہو، اس کے کان بھی روزے دار ہو، اس کی زبان بھی روزے دار ہو، اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی روزے دار ہوں۔ تو اس کا مطلب اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان نے روزہ رکھ لیا ہے
تو پھر اس کی آنکھ روزے دار ہونی چاہیے، آنکھوں کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، بد نظری سے وہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، غلط چیزوں کو دیکھنے سے وہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، اس کے کان غیبت سننے سے حفاظت کریں اور غلط چیزوں کو سننے سے اس کے کان حفاظت کریں، اسی طرح اس کے پاؤں غلط جگہ جانے سے وہ اپنے پاؤں کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھوں کو دوسروں کو تکلیف دینے سے حفاظت کریں اور دوسروں کی چوری وغیرہ کرنے سے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں۔ گرد کے سر سے لے کر پاؤں تک انسان جب اپنے پورے جسم کے اعضاء کی حفاظت کرے گا تو تب اس کو تقوی والی صفت حاصل ہو سکتی ہے، اور اگر یہ صفت اس نے اپنے اندر پیدا نہیں کی اور صبح سے شام تک بھوکا رہا اور صبح سے شام تک کیا ہے پیاسا رہا تو پھر کیا ہوگا؟ حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کہ صبح سے شام تک بھوکے رہ رہے ہیں، پیاسے رہ رہے ہیں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ روزہ تو رکھ لیا ہے لیکن بد نظری سے اپنی حفاظت نہیں کر رہے، روزہ تو رکھ لیا ہے لیکن زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ روزہ تو رکھ لیا ہے، پورے دن گانے سن رہے ہیں، پورے دن غیبتیں سن رہے ہیں، روزہ تو رکھ لیا ہے لیکن اپنے پاؤں کو غلط جگہ پر لے جا رہے ہیں، روزہ تو رکھ لیا ہے لیکن اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو پھر روزہ تو ہوگا اس کا تو لیکن بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، جو روزے کے اوپر انعام ملنا تھا، جو روزے کی فضیلت ہے اس سے حاصل نہیں ہوگی۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب اور اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے روزہ رکھ لیا اور جب شام کو افطاری کا وقت آتا ہے تو دسترخوان کے اوپر اس کے حرام مال سے لائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ فکر ہی نہیں کرتا کہ حرام ہے یا حلال ہے، بس اس کو تو اپنا کھانے کی فکر پڑتی ہے، تو صبح سے شام تک بھوکا رہا لیکن جب افطاری کا وقت آ رہا ہے تو حرام چیزوں سے اپنا روزہ افطار کر رہا ہے، تو ایسے روزے دار کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، فقط بھوکا اور پیاسا اس نے یعنی پورا دن اس طرح گزار دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم روزہ افطار کریں تو اپنے دسترخوان کے اوپر ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ وہ حلال یعنی حلال مال سے لائی ہوئی چیز ہمارے دسترخوان کے اوپر ہو۔ اگر ہمارے دسترخوان کے اوپر حرام مال سے لائی ہوئی چیزیں ہوں گی اور ہم ان سے اپنا روزہ افطار کریں گے تو پھر ہمیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کہ پورا دن ہم نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا اور پورے دن پیاسا رکھا تو اس سے کوئی بھی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو الغرض بات کہنے کی ہے کہ روزے کا مقصد اور روزے کی غرض اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ہی بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس قدر اہمیت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی زبان حال سے فرما رہے ہیں کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور ان قریب میں ہی اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ تو اس میں روزے کی کس قدر اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اپنے لاڈلے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آگے اعلان کروا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فی الجنتی ثمانیۃ ابواب، کہ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، جنت میں 8 دروازے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں جنت میں داخلے کے لیے۔ باب یسمى فی الریان، کہ ایک جنت کے دروازے کا نام ریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، کہ اس کے اندر کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا اس کے اندر کو جنت میں جانے کے لیے، الا الصائمون، صرف روزے دار اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس روزے کو، اس دروازے کو اللہ رب العزت نے 7 دروازوں سے الگ بنایا، 7 کے اندر تو سب جا رہے ہیں، سب جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں، لیکن ایک دروازے کو الگ سے سجایا جائے گا، خوبصورت بنایا جائے گا،
کہ اس کے اندر سے جو جنت میں داخل ہوں گے صرف وہ میرے وہ بندے داخل ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر روزہ رکھا تھا۔ ہم خود ہی دنیا کے اندر غور کر لیں کہ جب کوئی پروگرام ہوا کرتا ہے، جب ہمارے یہاں کوئی پردھان منتری یا اسی طرح کوئی پردھان آیا کرتا ہے تو عوام کا انتظام تو الگ کر دیا جاتا ہے، لیکن جو خاص مہمان ہوا کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر شادی کے اندر لے لیں کہ شادی کے اندر جو باراتی ہوتے ہیں تو ان کے کھانے کا انتظام تو ایک ہال کے اندر ہوا کرتا ہے، لیکن جو دلہا ہوا کرتا ہے نا تو اس کا الگ سے انتظام ہوا کرتا ہے، اس کو یعنی کہ کھانے کا الگ سے اس کا انتظام، اس کی عزت اور بھی زیادہ بڑھا دی جائے کرتی ہے اس کے اکرام کے اندر۔ تو یہی مثال روزے داروں کی ہوگی کل قیامت کے دن کہ اللہ رب العزت اس دروازے کے اندر اور کسی کی انٹری نہیں کریں گے، فقط اور فقط اس دروازے سے جنت کے اندر جو داخل ہوں گے وہ روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ تو ہم ذرا غور کر لیں کہ ایک مہینے کی بات ہے، ایک مہینہ ہم اپنے آپ کو تھوڑی سی مشقت اٹھا لیں، تھوڑی سی برداشت کر لیں اور روزہ رکھ لیں تو اس کے اوپر کس قدر اللہ رب العزت کے انعامات ہیں، اکرامات ہیں اور کس قدر فضیلتیں ہیں اور جنت کا داخلہ، جنت کی بشارتیں اللہ رب العزت کی جانب سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آگے بھی فرما دیا کہ میں جنت سے بھی بڑی ہوئی چیز تمہیں عطا کروں گا۔ اب ہم غور کریں کہ جنت سے بڑی ہوئی چیز آخر کیا ہوگی۔ انسان جنت کی خواہش کرتا ہے کہ میں مرنے کے بعد جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن اللہ رب العزت روزے دار کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں جنت سے بھی اعلیٰ چیز عطا فرماؤں گا۔ تو اس کے بارے میں احادیث کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کل قیامت کے دن روزے داروں کو اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائیں گے، اور اللہ کے دیدار کے اندر، اللہ کے دیدار کے سامنے، اللہ سے ملاقات کے سامنے دنیا کی تمام چیزیں ہیچ ہیں، دنیا کی تمام چیزیں کمتر ہیں۔ جس رب نے جنت کو بنایا تو جنت کو بنانے والا کتنا حسین و خوبصورت ہوگا۔ تو اللہ رب العزت یہ فضیلت بھی روزے دار کو عطا فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقائہ، کہ روزے دار کے لیے دو موقع خوشی کے آتے ہیں، دو موقع روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص بنائے ہیں۔ ایک موقع تو جب صبح سے شام تک وہ روزہ رکھتا ہے اور افطاری سے لطف اندوز ہوتا ہے اور وہ روزہ افطار کرتا ہے تو روزے دار کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ صبح سے شام تک میں نے روزہ رکھا، اب افطار کا وقت آ رہا ہے تو دل کے اندر ایک مسرت ہوتی ہے، دل کے اندر ایک راحت اور سکون ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ روزے دار کے لیے دو خوشی ہے۔ ایک دوسری خوشی ہے جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا، وَعِنْدَ لِقَائِهِ، جب اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا تو اس وقت جو اسے خوشی ہوگی، دنیا کی تمام چیزیں اسے پھیکی معلوم ہوگی۔ اللہ رب العزت کے دیدار کے سامنے جنت بھی اس کو بیکار لگے گی۔ اللہ رب العزت بندوں کو اپنا دیدار کرانے کے بعد کہے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تو بندے کہیں گے اللہ ہمیں جنت اچھی نہیں لگ رہی، ہم تو بس آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم تو آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں جنت میں جانے کی تمنا ہی نہیں رہی، ہمیں جنت میں جانے کی آرزو ہی ختم ہو گئی آپ کا دیدار کر کے۔ تو اللہ رب العزت اپنا دیدار کس کو کرائیں گے؟ روزے داروں کو کرائیں گے جنہوں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اپنا دیدار کرا کر اللہ رب العزت روزے داروں کو دیں گے، لیکن ہمیں اپنا روزہ پہلے بنانا ہوگا، ہمیں روزے کا جو مطالبہ ہے اس کو پورا کرنا ہوگا، تب جا کر ہمارا روزہ ہوگا، اور ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جو احکامات ہمارے اوپر نافذ کیے ہیں روزے کے اندر، ہمیں اس کو اپنانے ہوں گے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہوگا، ورنہ تو کیا ہوگا کہ ہم نے روزہ رکھ لیا اور دوسروں کو گالی گلوچ دے رہے ہیں، تو حقیقی معنی میں یہ روزہ نہیں ہوا ہے۔ ہم روزے دار تو ہیں لیکن دوسروں کی غیبتیں کر رہے ہیں، دن بھر دو چار آدمی بیٹھ گئے ہیں اور بس چل رہی ہیں، دوسروں کی چغلیاں کر رہے ہیں، دوسروں کی برائیاں نکال رہے ہیں ایک دوسرے کی، تو کیا ہوگا؟ روزہ تو رکھ لیا ہے
لیکن حقیقی معنی میں روزے دار نہیں ہیں۔ روزہ تو رکھ لیا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کسی کو ہاتھ سے پٹائی کر رہے ہیں، کسی کو زبان سے برا کہہ رہے ہیں، تو روزہ کی جو حقیقی معنی میں ثواب ملنا تھا ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ روزے کا جو حقیقی مطالبہ تھا اس سے ہم کیا ہے محروم ہو جائیں گے، اور جو روزہ ہمیں ثواب ملنا تھا اس سے کیا ہے ہمیں اس کا ثواب حاصل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر دو عورتوں نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد انہیں اس قدر بھوک اور پیاس لگی کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کے خدمت میں بات گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان دونوں عورتوں کو کلی کروا دو۔ چنانچہ پانی کی ان دونوں عورتوں کو کلی کروائی گئی۔ جب انہوں نے کری تو ان کی یعنی کلی کے ساتھ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات آئی، وہ عورتیں حیران ہوئی، کہنے لگی ہم نے تو گوشت کھایا بھی نہیں، تو پھر آخر یہ گوشت کے ٹکڑے ہمارے اندر سے کیسے نکل رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد پھر دوسروں کی غیبت کی ہے، اور غیبت کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے کسی مردار کا گوشت کھائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر یہ واقعہ پیش آ گیا کہ کتنا عبرت ناک واقعہ آیا کہ ان کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے نکل رہے ہیں۔ تو غیبت کرنا، یہ کسی کی برائی کرنا اس قدر سنگین گناہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے روزہ رکھ لیا ہے تو ہمیں روزے کی پابندی کرنی ہے۔ ہمارے تمام جسم کا روزہ ہو، ہماری آنکھوں کا روزہ ہو، ہمارے کانوں کا روزہ ہو، ہماری آنکھ کا روزہ ہو، ہمارے پاؤں کا روزہ ہو، ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہو، غرض کے سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا روزہ ہونا چاہیے۔ تب جا کر روزے کے اوپر جو اللہ رب العزت نے انعامات رکھے ہیں، جو اللہ رب العزت نے فضیلتیں رکھی ہیں، تب جا کر ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہم دعا بھی کرتے رہیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ اور یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے ہم اپنے آپ کو یعنی کہ دیگر کاموں میں مشغولیات کرنے کے بجائے ہم اللہ اللہ کرنے والے ہوں، ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔